صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، وہ کام جس کو کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا، وہ کام جس کو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا، وہ کام جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کی ضمانت دی، وہ کام جس کو کرنے سے اللہ خوش ہو جائے، وہ کام جس کو کرنے پر اللہ راضی ہو جائے، وعمل الصالح، وہی عمل صالح۔ آگے فرمائے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو حق بات کہنے کی تلقین کرے اور صبر کی تلقین کرے۔ ایک دوسری آیت میں نے پڑھی، اس میں بھی یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی تمام انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس آیت سے اس بات کا پتہ چلا کہ جو ایمان نہ لائے، جو عمل صالح نہ کرے، جو اللہ کی فرمان برداری نہ کرے، جو حق اور صبر کی تلقین نہ کرے، وہ گھاٹے میں ہے۔ دوسری آیت میں نے سورہ بروج کی پڑھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعمل الصالحات، اور عمل صالح کیا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغات بنائے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں۔ آگے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہی بڑی کامیابی۔ میرے محترم، اگر کامیابی مال و دولت کے جمع کرنے میں ہوتی تو قارون کامیاب ہوتا، اگر کامیابی بادشاہ حاصل کرنے میں ہوتی تو فرعون کامیاب ہوتا، اور اگر غریب رہ جانا، بغیر گھر کے رہ جانا، فاقہ کرنا ناکامی ہوتی تو صحابہ کی پوری جماعت تو ناکام ہوتی۔ ابو ہریرہ ناکام ہوتے، ابو ذر غفاری ناکام ہوتے، ابو بکر ناکام ہوتے، صحابہ کی بڑی جماعت ناکام ہوتی۔ کہ صحابہ کے ہاں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں ایک دن کھاتے تو کئی دن فاقہ گزرتا۔ ذرا ہم غور کریں کہ ہم نے کس چیز کو کامیابی سمجھا ہوا ہے۔ آج ہماری تمام کی تمام کوششیں اسی پر صرف ہوتی ہے کہ کسی طرح ہم مالدار بن جائیں، ہم روپیہ پیسہ کما لیں، اچھے مکانات ہو جائیں، اچھی گاڑیاں ہو جائیں، ہمارے غذا اچھے ہو جائے، ہماری پوشاک اچھی ہو جائے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں میں ہو جائے، بڑے لوگوں میں ہو جائے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ بتائیے کہ ہم نے کامیابی جس چیز کو سمجھا ہے وہ کامیابی ہے ہی نہیں، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کہا ہماری کوشش اس کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اب موازنہ کریں کہ جس کو آپ نے کامیابی سمجھا وہ صحیح ہے، وہ حق ہے، یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کہا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اگر حقیقت میں آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیا وہی حق ہے، وہی کامیابی ہے، تو پھر ہمیں وہی کرنا ہوگا جس کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کام کے کرنے میں کامیابی کو رکھا ہے اس کو ہم کامیابی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پھر ہماری توجہ دوسری چیزوں کی طرف ہے، پھر ہم چھوٹے ہیں، پھر ہم بھٹکے ہوئے، پھر ہم اس شخص کی طرح جو کہتا ہے کہ مدھوبنی جائیں گے لیکن وہ راستہ پکڑے گا مظفرپور۔ ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ احمق کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، پاگل کہیں گے۔ ہم نے اور آپ نے بھی تو کہا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہر شخص کہتا ہے ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور ہر شخص کی پوری کوشش دنیا حاصل کرنے میں، مال و دولت پیدا کرنے میں ہے، پھر اپنے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو احمق اور بے وقوف اور پاگل کہنا گوارا کریں گے؟ میرے محترم بزرگ و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اپنا مقصد بھی بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور یہ بھی بتا دیا کہ کیوں بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ دنیا تمہارے لیے عارضی ٹھکانہ ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس دنیا میں تم جو زندگی گزار کر آؤ گے، جس طرح سے زندگی گزار کر آؤ گے، اسی طرز عمل کے اوپر تمہارے دنیا میں ہونے والے طرز عمل کے اوپر تمہاری آخرت موقوف ہے، تمہارا منزل موقوف ہے۔ اگر تم دنیا میں اس طرح زندگی گزارتے ہو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، پھر تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانہار دے اور کہیں گے خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ آپ سے راضی ہوگا، جیسے اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوگا۔ اگر ہم نے